معاشرت اور معاملات کے حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی یہ ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ان قریب لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگوں نے اس میں سے کیا مال لیا، کیا حلال لیا یا حرام لیا، بس مال لیں گے، ان کو پرواہ اس بات کی ہوگی کہ مال کسی طرح مل جائے۔ حلال حرام کی فکر قرب قیامت میں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ماحول ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کی فکر لوگوں کے درمیان اب بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ مال حلال لے رہے ہیں حرام لے رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز رزق حلال کمانا ہے، حلال آمدنی کمانا، اور اعمال صالحہ کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ اس کی آمدنی حلال ہو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرب قیامت میں ایسا زمانے آنے والا ہے کہ لوگ مال تو لیں گے لیکن پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال سے لے رہے ہیں حرام سے لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی فکر کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی آمدنیوں کا جائزہ لیں، اپنے مال کا جائزہ لیں کہ ہمارا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے، کہیں حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا۔ آج ہمارے ہاں لوگ بہت اس بات کی پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے مال مل گیا، جس طریقے سے مل گیا، یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ حلال ہے حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ طریقہ ناجائز ہے تو توجہ اس کی طرف نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کی کیا ہے کہ دیکھیے حرام مال کی بے برکتی آپ دیکھیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کے حلق سے جو رزق حرام اترتا ہے، حرام مال اترتا ہے، اور انسان کے جسم میں اس سے جو نشو و نما اور گروتھ ہوتی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آج کوئی پرواہی نہیں، رشوت، سود، یہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا پڑا ہے۔ پرواہ ختم ہو گئی حرام مال کی کہ حرام مال کس کو کہتے ہیں اور حلال طریقے سے کس طرح کمایا جائے۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ رٹا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بچوں کے لیے، بچوں کی فکر ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک آگ کے انگارے ہوں تو کیا اپنے بچوں کو آگ کے انگارے کھلائیں گے؟ زہر آلود کوئی کھانا ہو، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ بازار سے جو چیز ہم لے کر آ رہے ہیں کہیں وہ خراب نہ ہو، کہ ہم اپنے بچوں کو وہ زہر آلود اور کوئی خراب چیز کھلائیں گے؟ یہ جو روپیہ حرام کا آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، جھوٹ بول کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، یہ بھی تو جہنم کے ایندھن ہے، یہ بھی تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، یہ بھی جو ہمارے جسم میں اترتی ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بننے والی چیزیں۔ ہمیں اس کی طرف فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں اس کی طرف فکر کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی محترم خواتین سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے مردوں کو یہ بات کہیں کہ دیکھیے ہم تھوڑا کھائیں گے، ہم کفایت شاری سے کام کر لیں گے، لیکن حرام مال ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ مرد مجبور ہو جاتے ہیں اپنے گھریلو ماحول سے، اپنے بچوں کی ضدوں کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ سے، اپنے گھریلو خواتین کی وجہ سے، لیکن جب مرد کو سپورٹ ہوگی کہ اپنے گھر کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں حلال چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کیسی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے حرام مال جو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگتے، بلکہ ہمیں یہ دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال میں برکت کی دعا مانگو۔ برکت کیا ہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، یہ دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مجھ کو حلال مال میں قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ، اور مجھ کو اس میں برکت عطا فرما۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا مال ہوگا لیکن انسان کی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، محبت ہوگا، پیار ہوگا گھروں کے اندر، اور ہنسنا بولنا ہوگا، قہقہے ہوں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ مال حرام ہو، بیماریاں، رنجشیں، بغض، نفرتیں، لڑائیاں، دشمنیاں، آپ بتائیے کون فائدے میں؟ انسان گھر میں داخل ہو، بچے ہنس رہے ہوں، گھر والے سارے خوش ہوں، آپ اندازہ کیجئے وہ ہے مال کی برکت۔
نہ یہ کہ گھر میں آئیں دشمنیاں، رنجشیں، لڑائیاں. تو بتائیے مال کی برکت کس کو کہتے ہیں؟ مال کی برکت کے فوائد کیا ہیں؟ مال کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خوشیاں نصیب ہوں. اس لیے اس بات کا ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے، مال کو لینے سے پہلے، استعمال سے پہلے اس کی تحقیق ہم کریں کہ مال ہم نے حلال طریقے سے لیا ہو، جیسا کہ ہمیں حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ بتا رہی ہے. www.darsequran.com